یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے عقیدہ کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن یہ کہنا کہ صفات کے لحاظ سے ہر جگہ اور ذات کے لحاظ سے صرف عرش پر ہے، یہ راسخ عقیدہ ہے۔ صفات کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ صفات کے اعتبار، صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق، خالق، مالک، بصیر، سمیع، یہی میرا مطلب ہے۔ ہاں، صفات کے لحاظ سے تو ہر جگہ ہے نا۔ ہر صفت کے لحاظ سے اللہ کے صفت میں چہرہ بھی ہے، اللہ کے صفت میں ہاتھ بھی ہے نا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کہیں گے اللہ ہاتھ کیسے اللہ کے؟ اللہ جس طرح بے مثال اس کا ہاتھ بے مثال، جس طرح اللہ کا بے مثال اس کا سننا، اس کا دیکھنا بے مثال۔ تو لوگ انکار کر جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں گے تو مخلوق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ کہاں سے کہا؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بہت سی چیزوں میں فرق ہوتا ہے دوسروں کا، تو اللہ اور مخلوق کے درمیان تم دونوں کو ایک کیوں کر دیتے ہو؟ تو اور یہ کہنا کہ اللہ صفات کے لحاظ سے، آپ یہ کہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، جہاں بھی تم رہو تمہارے ساتھ وہ رہتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آگے کہہ دیا کہ وہ سنتا اور دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یہ ہے معیت کا۔ اب آپ خود کہیں گے کسی اپنے آدمی کو بھیجیں گے یا نوکر کو بھیجیں گے، کہیں گے جاؤ یہ کام کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ گھر بیٹھے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں، ضرورت پڑی تو مدد کریں گے، ہم موافق ہیں، یہ ہے وہ، یہ سب باتیں ہیں۔ تو وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم، دیکھ ریکھ اور اپنی مدد کے اعتبار سے کہیے۔ لیکن تمام صفات کے لحاظ سے یہ قاعدہ آپ غلط بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہر صفات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ تو صفات میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک بھی ہے، چہرہ مبارک، ذات مبارک اللہ کا جز، تو اللہ عرش پر ہے، لیکن آپ کہیے علم، رزق اور نصرت، مدد، جیسا کہ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، یہ معنی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا معنی ہوتا ہے کہ جیسے آدمی ساتھ میں ہو، دیکھ رہا ہو۔ اللہ اپنے عرش پہ رہ کر کے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر عرش پہ نہ مانے تو پھر معراج کا معنی کیا ہوا؟ معراج ہوئی تھی پیارے رسول کے نا، کہ آپ کو معراج کے معنی سیڑھی، عروج کے معنی اوپر جانا۔ فرشتے اس وقت بھی آتے ہیں، اعمال لے کے چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، کلام پاک میں ذکر ہے۔ تو معراج کس لیے ہوا عرش کی طرف پیارے رسول کا، جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ تو آپ کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عقیدہ کے لحاظ سے کمزور ہے، کمزور نہیں ہے بلکہ باطل ہے، یہ کہیے باطل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، یہاں بھی بیٹھا ہے، وہاں بھی بیٹھا ہے، کسی کے ٹانگ کے بیچ میں، نعوذ باللہ۔ یہ کہنا پورے طور پر اللہ کی شان میں بے ادبی ہے۔ رہ گئی بات اللہ اپنے علم سے، اللہ سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دیکھ ریکھ سے، جیسے کہ آدمی ساتھ میں ہو اپنے اونٹنی کے، جیسا کہ حدیث شریف میں اونٹنی کے پلان کے سے کی لکڑی جو ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہر ایک سے رہتا ہے۔ تو یہ سب مثالیں آئی ہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے۔